بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں، دروازے پر پیچھے آپ کو یہ وہ گیٹ ہے جس سے سارے سیاستدان اور سائلین جاتے ہیں۔ ججز کا گیٹ دوسری طرف ہے اور آج سماعت ہو رہی ہے سردار کاشف کی اس پٹیشن کی جس میں کہا گیا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے، اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر عدالت نے ٹائم دیا، مذاکرات ہوئے، 3 راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے 8 دنوں میں، جس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی رپورٹ جمع کرائی، سرکار نے اپنی رپورٹ جمع کرائی اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سنے گی۔ اب کیا آپشنز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اسے ڈسپوز آف کر دے، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اسے کہے کہ مجھے قانونی اور آئینی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی فریق کو یہ کہہ سکوں کہ آپ 1 تاریخ کے لیے رضامند ہو جائیں۔ ہم نے موقع دیا لیکن فریقین جو ہیں وہ راضی نہیں ہوئے، تو ہم اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پھر بڑا اہم سوال یہ ہے کہ وہ جو 14 مئی کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، وہ تو ابھی فیلڈ میں ہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، حکومت نے پیسے نہیں دیے، تو اس کا پھر اس کیس کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ اب عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو پروسیس تو خاصا کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن بیلٹ پیپرز کی چھپائی، عملہ، سیکیورٹی، کیمپین نہیں شروع ہوئی، تو کیا 14 مئی کو انتخابات ہوں گے؟ اچھا اگر نہیں ہوتے، اس کو سپریم کورٹ تبدیل نہیں کرتی، تو پھر کنٹیمپٹ کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کل ایک بڑا ایشو ہوا جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے، جو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہم اسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھیج رہے ہیں، تو کیا جج کا جو معاملہ ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ بھیج سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، اب جو پٹیشن ہے وہ آج صرف سردار کاشف والی جو پٹیشن ہے جس میں یہ 1 دن الیکشن کی استدعا کی گئی تھی وہ ہے، لیکن اور 3 ممبر بینچ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بہت ساری چیزیں بھی اس میں آ جائیں۔ اچھا، جو حکومت نے آج جو ریکارڈ جمع کروایا ہے، جو اپنا جواب جمع کروایا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہوئے، اس کی اچھی پروگریس ہو رہی تھی اور دونوں جو پارٹیاں ہیں یعنی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، وہ اس بات پر متفق تھے، اس بات پر اتفاق ہوا کہ الیکشن جو ہیں قومی اور صوبائی کے ایک ہی دن ہو، لیکن کس دن ہو اس تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جب ہماری جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں، ان کو جو تازہ ترین ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ ملیں گے۔ تو حکومت نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے اور پاکستان کے بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ حکومت کی جو یہ بات ہے کہ ہم ابھی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کہہ رہے ہیں، اس کو ٹائم گین کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ 13-14 اگست کو قومی اسمبلی اور اس کی جو نیچرل جو ڈیتھ ہے وہ 13-14 اگست کو ہوگی۔ تو اگر نیچرل اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد تو پھر 60 دنوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اگر اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 90 دنوں میں۔ تو اب اگر حکومت 2 اگست کو یا 4 اگست کو یا 5 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دے یعنی وزیر اعظم، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نومبر میں ہوں گے، ادروائز اکتوبر میں ہوں گے۔ تو ایک جو ڈیٹ ہے اس کا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگست سے آگے وہ نہیں جائیں گے، اگست میں الیکشن 15 اگست سے پہلے ہو جانے چاہیے۔ بہرحال اب اس میں پچھلی دفعہ بھی جو عدالت نے ٹائم دیا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون میں کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پی ڈی ایم کو، حکومت کو اور پی ٹی آئی کو یہ کہہ سکے کہ آپ فلاں دن الیکشن کرائیں۔ یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کورٹ کے پاس آپشنز بڑی محدود ہیں۔ اپنے پچھلے آرڈر میں کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ گفتگو کریں، ہمیں آپ بتا دیں، اگر آپ کا کنسنسس ہوتا ہے تو ہم اس حوالے سے جو قانونی جو انڈورسمنٹ ہے اس کو کر دیں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ چیزیں چلتی رہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو 14 مئی کا پنجاب میں الیکشن کرانے کا جو آرڈر ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ اب بڑا اہم ہوگا اگر آج یہ پٹیشن ڈسمس یا ڈسپوز آف ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد توہین عدالت، اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا جو 14 مئی کا معاملہ ہے انتخاب کا، وہ
اگرچہ الیکشن کمیشن اپنی ایک اپیل ریویو فائل کر چکا ہے جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ جناب آپ یہ 14 مئی کو الیکشن ہم نہیں کروا سکتے، اور اس میں انہوں نے جو لینگویج بھی بڑی کنٹمپچوس یوز کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ نے آئین لکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہہ سکیں کہ کس تاریخ کو الیکشن کرانا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے اور آپ اس بات کو طے کر چکے ہیں۔ تو ویری انٹرسٹنگ، پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے ہفتے کی شام اعلان کیا ہے مغرب سے پہلے 1 گھنٹے کہ ہر شہر میں پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہوں، اور اس حوالے سے جلوس بھی پلان کیے گئے اور وہ پاکستان کے چیف جسٹس کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ اور اب عدالت سے جو اس وقت جو یہاں پر لوگوں کو جن سے میری بات ہوئی ہے، آج کا جو معاملہ ہے یہ جب نبٹتا ہے تو اس کے بعد بڑا معاملہ توہین عدالت کا ہے، جو تقاریر کی ہیں وزراء نے، پارلیمنٹیرینز نے، اور جس طریقے سے توہین پارلیمنٹ کے بل کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلانے کی بات ہو رہی ہے، چیف جسٹس کو ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی تجویز پر غور ہو رہا ہے، اوپنلی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے کیسے پارلیمنٹ سے جو رپورٹ ہے ڈیبیٹ کی کمیٹیوں میں اور قومی اسمبلی کے فلور کی وہ کیسے منگوائی ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو وزیر اعظم نواز شریف نے 1997 نومبر میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے لیے استعمال کیے تھے، اور کہا تھا کہ انہوں نے توہین حکومت، توہین وزیر اعظم، توہین پارلیمنٹ کی ہے، ان کو بلایا جائے۔ وہ اپنی مرضی کے اس وقت بھی جو معاملہ تھا وہ بہت بگڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت جنرل جہانگیر کرامت نے مداخلت کی تھی، اور جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کریں۔ تو 1 ہفتے کا جو ڈیلے آیا تھا اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے اس 1 ہفتے میں چیزیں مینیج کر لیں، اور رفیق تارڑ صاحب جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے، مبینہ طور پر وہ نوٹوں کا تھیلا لے کے کوئٹہ پہنچے، ججز میں پیسے تقسیم کیے گئے، کوئٹہ اور پشاور بینچ سے فیصلے آئے، اور اس کے بعد سجاد علی شاہ صاحب پر یہاں پر سپریم کورٹ میں حملہ ہوا، ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا، پھر بالآخر ان کو 2 دسمبر 1997 کو ان کو معزول کر دیا گیا۔ غیر قانونی تھا سب کچھ، لیکن اختیار تھا، پاور تھی حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ تو ابھی بھی بریفنگز ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کی ہیں، ڈی جی ایم او بھی آئے ہیں، اور فوج نے آ کے ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا وزن ہے وہ پی ڈی ایم کے پلڑے میں ڈالا ہے، ابھی تک جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن عمران خان ایڈمنٹ ہیں، پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق انتخاب ہو۔ عمر عطا بندیال صاحب ایز اے چیف جسٹس، انہوں نے بھی جس انٹینشن کا ذکر کیا ہے کہ آئین سب سے مقدم ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا نظریہ ضرورت اور وہ مصلحت آمیزی اور ریسٹرین وہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، یا عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اور ان کا جو بینچ ہے وہ معاملے کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ کیونکہ جس طریقے کی زبان استعمال کی گئی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کو بے توقیر کیا گیا ہے، اگر سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی کو بحال کرنے کے لیے کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں اٹھائے جاتے تو پھر پاکستان جو ہے ایک واقعتاً بنانا ریپبلک ہے، اور یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی یا آئین کی حکمرانی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہرحال میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں، مین سٹریم میڈیا بھی خاموش ہے، مالکان بک چکے ہیں، اور بڑے بڑے جو پروگرام ہیں، بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ نان ایشو پہ بات کرتے ہیں، اصل جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اسٹے ٹیون ٹو اس، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔